بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں حالات حاضرہ پر سینئرز وکلاء، صحافیوں، سیاستدانوں، دانشوروں اور حکومتی نمائندوں کے دلچسپ تجزیے، تبصرے اور خبریں پیش کی جائیں گی۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ جب سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو پتہ چلا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ کے تمام معاملات جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے کر دیے ہیں، تب سے حکومت کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ: یحییٰ افریدی انصاف کا علم بلند رکھیں گے، یہ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم نون شین کے بھی گلے پڑے گی اور دوسروں کے بھی گلے پڑے گی۔ کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو اس ترمیم سے۔ شیخ رشید: عمران خان سے دو ایسے لوگ ملیں گے جیل میں جن کا ملنا عام بات نہیں تھی، جیل کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون لوگ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان پر سختیاں شروع کر دیں کیونکہ انہیں غصہ آیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گی۔ عمران ریاض خان: سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لندن کی سڑکوں پر پی ٹی آئی کے مظاہرین سے چھپتے پھر رہے۔ اتنا ظلم چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں کیا گیا۔ چادر چار دیواری کی عزت وہ بھی رکھتے تھے۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہے، محکوم رہنا ہے یا آواز بلند کرنی ہے۔ سلمان اکرم راجہ: عمران خان کا حکم ملا ہے کہ تنقید نہیں کرنی، تو اب کیا کر سکتے ہیں، گڈ لک۔ فواد چودھری: رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، بشریٰ بی بی اور بہنوں کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ خان صاحب کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے اب غصہ جانے دو، نجم سیٹھی۔ امریکی صدارتی الیکشن بھی بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کے معاملے پر اثر ڈالے گا، لطیف کھوسہ۔ قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ میں ایسے ہی ادارے کو غلام بنانے والے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے گا، تیمور خان جھگڑا۔ دنیا بھر میں عدالتیں چوروں کو سزائیں دیتی ہیں، ہمارے یہاں چور عدالتوں کو سزائیں دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، منقول قاسم خان سوری۔ اسرائیل: 7 اکتوبر سے جاری مارکوں میں 12,000 اسرائیلی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے بری حملوں کے دوران 1,500 فوجی دوبارہ زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان میں جاری زمینی آپریشن کے آغاز سے 900 فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔